مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں پاسٹر لازرس. پاسٹر جی ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو. کیسی طبیعت ہے سر آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. جی پاسٹر صاحب آج ہم بات کریں گے راہ حق اور زندگی پر. یسوع مسیح نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں. تو میں اس کے لیے سب سے پہلے پڑھنا چاہوں گی یوحنا 14 باب اور اس کی پہلی 6 آیات. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو. توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. آمین. آمین. جی پاسٹر جی سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسکرپچر ہے اس میں یسوع مسیح کہتے ہیں تمہارا دل نہ گھبرائے، یہ کیوں کہتے ہیں وہ شاگردوں کو؟ شاگرد کس بات پہ گھبرا رہے ہیں جبکہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ موجود ہیں؟ اصل میں گھبرانے کی باتیں جو تھی وہ 13ویں چیپٹر میں تھی جو ریڈ آؤٹ نہیں ہوا، تو میں ذرا اس کا ذکر کر کے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ گھبرانے کی وجہ کیا تھی. جی 13ویں باب میں یسوع مسیح نے آخری فسح کھائی، اور فسح کھاتے وقت کھانے سے پہلے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. تو شاگردوں کو کیسا لگتا ہوگا کہ اپنے ہی استاد سے اپنے پاؤں دھلائیں؟ تو شاید وہ اچھا فیل نہیں کر رہے تھے. پطرس نے تو پاؤں دھلانے سے بھی منع کیا تھا. جی. تو اس کے بعد یسوع نے کھانا کھاتے وقت یہ کہا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. کتنی عجیب بات تھی جو یسوع نے کی کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، جبکہ وہ 12 کے 12 یسوع کے معجزات کو جانتے تھے کہ وہ کس قدر عظیم ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ اس نے کیا تعلیم دی، اس کو استاد کہتے تھے. یہ ساری باتیں تھیں، تو پھر بھی یسوع کہتا ہے کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. سارے شش و پنج میں پڑ گئے. تو یسوع نے کہا کہ میں اب تھوڑی مدت تمہارے ساتھ ہوں. یسوع نے پہلے بھی ان سے کئی دفعہ کہا تھا کہ میں یروشلم کو جاؤں گا، وہ وہاں پر فقی فریسی اور سردار کہن مجھے رد کریں گے اور مصلوب کریں گے. اب یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میں تھوڑا عرصہ تمہارے ساتھ ہوں. تو بڑی گھبرانے کی بات تھی. وہ ان کا استاد تھا، وہ اس کو روز صبح شام دیکھتے تھے، ربی کہتے تھے. مسلسل 3 سال سے زیادہ عرصہ اس کے ساتھ تھے، تعلیم بھی اس سے لیتے تھے. تو کتنا دکھ ہوتا ہے جب استاد کہے کہ اب میں تھوڑا عرصہ تمہارے ساتھ ہوں. بالکل. تو پطرس نے کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ تو اس نے کہا جہاں میں جاتا ہوں تو نہیں جا سکتا. تو پطرس نے کہا کہ میں اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیری خاطر مرنے کو تیار ہوں. تو یسوع نے اس کو اسی وقت کہا کہ تو آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. تو یہ ساری باتیں دل گھبرانے والی نہیں لگتی ہیں آپ کو؟ جی آپ نے کہا کہ وہ ان ساری باتوں کے لیے گھبرا رہے تھے. جی بالکل ان کا گھبرانا پھر تو بنتا تھا، لیکن ساتھ ہی یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. یہ یسوع مسیح کو کہنے کی ضرورت کیوں آئی کہ ان پر ایمان رکھا جائے؟ اصل میں بات تانیہ بیٹے یوں ہے جی کہ جب یسوع نے کہا کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، تو یہ بات وہ جانتے تھے کہ جو یہودی ہیں یہ خدا پر بڑا پکا ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ خداؤں نے غلامی کے گھر سے مصر سے نکال لایا تھا، اور بڑی وہ وہاں پر بڑے مشکل حالات تھے. فرعون ایک جابر بادشاہ تھا، اور وہ کسی صورت بھی اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو وہاں سے جانے نہیں دیتا تھا. تو جب بھی کوئی معجزہ ہوتا تو اس کا دل اور سخت ہو جاتا. کلام کہتا ہے کہ خدا نے اس کا دل سخت کر دیا. لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کے بہت سے دیوتا ہوتے تھے، اور وہ جب ایک دیوتا کو جیسے مینڈک آگے، تو مینڈک کے جو پانی سے مینڈک نکلتا تھا اس کی شکل کا ایک دیوتا ان کا تھا جو ان کو کنٹرول کرتا تھا. تو وہ
سمجھتے تھے کہ یہ اس کو شکست ہو گئی ہے، اب دوسرا دیوتا ہمارا جو ہے وہ طاقتور ہے. تو اس طرح سے باری باری کر کے سارے دیوتاؤں کو جب شکست ہو گئی تو پھر انہوں نے کہا کہ تم موسیٰ تو اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلا جا. تو جب موسیٰ چلا گیا تو یہ بات پوری قوم کے بچوں کو نسل در نسل سکھائی جا رہی تھی، اور وہ اس پہ ایمان بھی رکھتے تھے. بحیرہ کلزم کو 2 حصے کیا، بیابان میں ان کی حفاظت کی، ان کو کھانے کو دیا، نہ ان کے کپڑے چھوٹے ہوئے، نہ ان کے جوتے گھسے. 40 سال کا سفر 40 سال کا سفر تھا. تو یہ ساری کی ساری باتیں ان کو بچپن سے ہی سکھائی جاتی تھیں، اور وہ اس کو حرف بحرف سچ مان کر کرتے تھے. تو ان کو وعدے کی سرزمین پہ بھی خدا لے کر گیا، اور جو جابر قوم تھی وہاں پر وہ ان کے آگے سے خدا نے ان کو بھگا دیا. تو یہ ساری باتیں جب ان کو یاد یسوع دلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم خدا پر جس طرح ایمان رکھتے ہو، میں بھی جو کچھ کہتا ہوں تم بھی اس پر بھی یقین کرو، کیونکہ میں بھی تمہارا استاد ہوں، خدا ہوں تمہارے لیے. اور ایک خاص بات اس میں اور بھی ہے، وہ یہ تھی کہ یسوع نے کہا تھا کہ میں تھوڑا عرصہ تم سے لگوں گا، پھر تم مجھے دیکھو گے. تو یہ ساری باتیں ان کو تسلی دینے کے لیے تھیں کہ جس طرح تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، خدا نے تمہیں چھڑایا، اسی طرح میں بھی تمہیں چھڑاؤں گا. تو یہ ان سب باتوں پہ یقین کرو. اچھا، میں بھی تمہیں چھڑاؤں گا، وہ کہیں پھنسے ہوئے تھے جہاں سے ان کو چھڑوانا تھا؟ نہیں، پھنسے ہوئے نہیں تھے، ساری لوگ ہی پھنسے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ یسوع نے کہا تھا اپنے ایک نئے شاگرد کو کہ تو سب کچھ چھوڑ کے میرے پیچھے ہو لا. تو اس نے کہا تھا میں اپنے باپ کو دفن کرنے جاؤں گا. تو یسوع نے کہا تھا کہ اپنے مردوں کو مردے دفن کرنے دو. تو جب تک وہ لعنت جو باغ عدن سے گناہ کرنے پر ان کے پیچھے پڑی تھی وہ نہ ختم ہوتی تو ہم سب مردہ ہی تھے، ہم میں روح نہیں تھی. کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ جس دن تم یہ پھل کھاؤ گے تم مرو گے. وہ مرے تو نہیں، لیکن زندگی ان سے جدا ہو گئی. تو یسوع مسیح جو تھا یہ اس لیے آیا تھا کہ وہ ان کو زندگی دے اور کثرت سے دے. زندگی دے. اچھا، یہاں پر یہ بھی یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں جگہ تیار کرتا ہوں. اب کیا ہمارے لیے مطلب اگر دنیاوی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ تیار کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں، اور مذاہب میں بھی جو ہے مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس میں کانسیپٹ ہے کہ جی شاید ہمیں یہ ملے گا وہ ملے گا. تو خداوند یسوع مسیح بھی کیا ہمارے لیے کچھ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں، ہمیں بیٹر گھر یا فلیٹس ملیں گے؟ نہیں، یسوع مسیح جب باغ عدن میں آدم تھا تو کیا تھا اس کے پاس؟ اس کے پاس خوشی تھی، اس کے پاس خدا اس کو ملنے آتا تھا، وہ وہاں پر بالکل خوش تھا. تو یہ خوشی جو ہے یہ اس سے چھن گئی تھی. تو یہ خوشی تبھی بحال ہو سکتی تھی کیونکہ انہوں نے گناہ کیا تھا. اور شریعت کیا کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے بالکل معافی نہیں ہے. تو معافی جب ہم اپنے وہ گناہوں کی جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہ کرتے تھے تو وہ اپنے گناہوں کی خاطر قربانی دیتے تھے، اور جو قربانی وہ دیتے تھے وہ بے عیب اور بے داغ برے کی ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، تو کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو ایسی قربانی دیتا. تو پھر خدا نے اس کے لیے خود ہی انتظام کیا. پتہ ہے آپ کو موریا پہاڑ پر خدا نے ابراہیم سے کیا کہا تھا کہ میں برا خود مہیا کروں گا. تو جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کیا کہا؟ خدا تعالیٰ کی روح تجھ پہ سایہ ڈالے گی اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. تو خدا کا روح نے تجسم لیا. تو جب خدا کے روح نے تجسم لیا تو وہ پیدائشی طور پہ بے گناہ تھا. اس نے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پہ گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کوئی اس پہ گناہ نہیں ثابت کر سکتا تھا. اس نے بے عیب زندگی گزاری، اس لیے وہ ان کے لیے قربانی دے کر اپنی جان کی قربانی دے کر اپنا خون بہا کر وہ ہمیں اس گناہ سے جس میں زندگی ہم سے جدا ہو گئی تھی وہ ہمیں دوبارہ زندگی دینا چاہتا تھا. اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی مکان بنانا چاہ رہا تھا. یہ راز وہ نہیں سمجھے. جس طرح آدم کے وسیلے سے گناہ دنیا میں پھیل گیا، اسی طرح مسیح کی قربانی سے، اس کے خون بہانے سے، بدن میں تکلیف برداشت کرنے سے، بدن میں سارا دکھ برداشت کرنے سے، گناہ کی سزا کو اس نے بدن میں بھگتا
تو جب بدن میں بھگت لیا تو وہ سارے دنیا کے گناہ اٹھا کے لے گیا، لیکن سب کے لیے نہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ قربانی جو ہے وہ فعال ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ اتنی بڑا سا یہ بات کہتے ہیں کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور یہاں پر ان کے شاگرد بھی نہیں سمجھ پائے۔ تو میں نے کہا کہ ہم کیسے جانے کہ تو کہاں جاتا ہے، تو کہاں کس راہ پر جاتا ہے، تو ہم تیرے پیچھے کیسے آئیں گے جب ہم راہ کو ہی نہیں جانتے۔ یہ بات صحیح ہے کہ شاگرد بھی اس وقت نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ جیسے اپنے یہاں سے صدر جانا ہے جی، تو جس راستے پہ جاؤ گے تو وہی راستہ ہے، اگر مجھے پتا ہو کہ ہم صدر جا رہے ہیں تو میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں، تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے۔ لیکن یسوع اس راستے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ یسوع نے کہا کہ میں تمہیں موت کی لعنت سے نکال کر زندگی میں لے آؤں گا، دائمی زندگی میں لے آؤں گا۔ اور یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے خروج کی کتاب کے 20ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ میں ہوں جو تمہیں ملک مصر سے نکال لایا۔ تو وہاں پر خدا جو تھا وہ غلامی کے گھر سے پوری قوم کو نکال کے لایا تھا۔ اب جو مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کو وہ نکال کے لاتا ہے موت سے، اور ہمیشہ کی زندگی اس کو بخشتا ہے، لیکن یہ صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، حق جو ہے یسوع مسیح حق کیسے ہیں؟ حق کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، حق کی بات دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو جو کچھ اس کے بارے میں کہا جائے وہ سچ ہو، اور جو کچھ وہ کہے وہ سچ ہو۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح کے بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا، جو نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی، وہ ساری کی ساری سچ ہوئی۔ وہ کنواری سے پیدا ہوا اور اس نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو تعلیم دی۔ اس نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اب کیسے پتا چلے گا تیرے گناہ معاف ہوئے؟ تب پتا چلے گا کہ جس شخص کو کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے وہ اٹھ کر چلنے پھرنے لگ پڑا۔ جب وہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ اس کو ماریں گے، پتھراؤ اس پہ کریں گے، تو وہ اسی وقت ان کو کہتا تھا کہ تم مجھ پہ پتھراؤ کرو گے، میں نے کون سا کام غلط کیا ہے۔ کوڑیوں کو جن کا اس وقت کوئی علاج نہیں تھا، ان کو کہا کہ جا کر کاہن کو دکھاؤ، تو وہ گئے اور جاتے جاتے شفا پا لی۔ تو یہ جتنی باتیں یسوع نے کی وہ ساری کی ساری سچ تھی، اور اس طرح وہ جو کہتا تھا وہ سچ ہے۔ اور جو یسوع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ صلیب پر جان دے گا، اس نے صلیب پر جان دی، لیکن ایک بات کہی گئی تھی کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگتے ہیں تو اس سے جان نہیں نکلتی۔ بالکل، جان نکالنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ لوہے کے راڈ سے گھٹنے توڑتے تھے، ہڈیاں توڑ دیتے تھے، تو پھر جان نکلتی تھی۔ تو اور ایسا وہ تقریباً سارے جن کو لعنتی موت دی جاتی تھی ان کے ساتھ کرتے تھے، لیکن یسوع کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ سچ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ کہا گیا تھا کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی، تو اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی، اور اس کو انہوں نے جب اس نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں تو اس نے دم دے دیا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ جب اس کا سر جو ہے وہ جھک گیا تو انہوں نے اس کو نیزہ مارا اس کی پسلی میں، اور پسلی میں نیزہ مارنے کی بھی پیشن گوئی تھی، تو اس میں سے خون اور پانی نکل آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس کی بدن میں سے جان نکل جاتی ہے تو خون پانی سے الگ ہو جاتا ہے، تو خون اور پانی نکل آیا۔ اس طرح یہ بات بھی سچ ہوئی۔ تو یسوع جس مشن پہ آیا تھا اس مشن کو پورا بھی اس نے کیا۔ تو تمام انسانوں کو، تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ قربانی تھی، اور اس سے ہر وہ شخص جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، اس میں کوئی رنگ و نسل کی قید نہیں ہے، بلکہ جو اس پر ایمان لائے گا کہ وہ خدا کا بیٹا جو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب چڑھا، اس بات پر یقین رکھے گا، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور وہ ابدی گناہ سے بچ جائے گا۔ اچھا، آپ نے بنی نوع انسان کہا اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس پر ایمان لائے گا۔ اب دنیا میں دیکھیں کہ جو دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں
وہ کسی نہ کسی مذہب میں پیدا ہوتے ہیں, کسی نہ کسی طبقے میں, کسی علاقے میں, اور پھر وہ وہیں کی رنگ بول چال, وہی طریقہ کار جو مذہبی پیرو سکھاتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں, اور وہی ان کا عقیدہ اور وہی ان کی زندگی ہوتی ہے. یہاں آپ نے اتنی بڑی بات کی کہ یہ خدا کا ہی انتظام تھا کہ انسان اپنے گناہ کی حالت سے باہر آئے اور دائمی خوشی میں شامل ہو جائے. آپ نے کہا وہ زندگی تھا, وہ جو زندگی جدا ہوئی, اب وہ زندگی بن کے دنیا میں بھی آ گیا اور اس نے یہ کام بھی کیا. اب جو دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہیں, کئی مذاہب ہیں, بلکہ مذاہب میں بھی تفرقے ہیں, بہت سارے فرقے ہیں, تو اس میں لوگ کیسے سمجھیں یسوع مسیح کی اس بڑی لامحدود محبت کو, جس کو کوئی کیا کہہ لیں بیان سے ہی اور خوشی سے باہر بات ہے, اس کو لوگ کیسے لیں؟ اب لوگوں کے تو اپنے اپنے عقیدے ہیں, اپنے اپنے انہوں نے رسم و رواج اور طریقے بنائے ہوئے ہیں. تو لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں, جیسے کہ توما کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ ہمیں تو راہ کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کس راہ پہ آئیں, تو آج بھی تو لوگوں کے پاس اپنے اپنے پیدائشی طور پر ان کو ایک نیویگیٹر ملا ہوتا ہے کہ یہ تمہارا مذہب ہے اور یہ تمہارا رستہ ہے. اب لوگ کہاں جائیں ایسے میں اگر وہ خداوند یسوع مسیح کی یہ خوبصورت بات سنیں؟ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو تعلیم دو. تو تعلیم دینے کا کام ہمارے ذمے لگایا گیا ہے. اگر آپ دنیا سے محبت کرتی ہیں, دنیا کے لوگوں سے محبت کرتی ہیں, اپنے لوگوں سے محبت کرتی ہیں, تو آپ نے یسوع مسیح نے ایک مثال بھی دی تھی, ایک تمثیل بیان کی تھی, اور وہ تمثیل یہ تھی کہ ایک آدمی کو موتی مل گیا, تو قیمتی موتی مل گیا, تو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کے وہ موتی خرید لیا. ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی خدائی الفاظ ہیں کہ جو اس پر ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا اور ہلاک نہیں ہوگا. ہم اتنی بڑی خوشخبری لے کر اگر بیٹھے رہیں تو کتنا برا ہے. یہ ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے کہ ہم سب دنیا کے کسی بھی خوف اور خطرے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جائیں, اور سب کو جو دنیا کے دکھوں میں, تکلیفوں میں, مصیبتوں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, جو گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کو جا کر تعلیم دیں کہ تمہارے لیے نجات کا پروگرام مفت ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت پائیں. پھر یسوع نے عید خیام کے موقع پر کھڑے ہو کر کہا تھا دنیا کا نور میں ہوں, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا. تو زندگی کا نور سے آگاہ کرنے کے لیے ہمیں تعلیم دینی چاہیے, خود تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آج بھی توما کی طرح کہتے ہیں کہ ہم راستہ نہیں جانتے. تو راستہ وہ کس طرح جانیں گے جب تک کہ وہ سیکھیں گے نہیں. آپ اگر ان کو سکھائیں گے تو وہ سیکھیں گے کہ راستہ صرف یسوع ہے. یہ کوئی وہ نیویگیٹر نہیں ہے, یہ راستہ ہے یسوع. اگر جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. یسوع کے پیچھے اگر چلنے کے لیے بہت سارے ایسے فرینڈز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم یسوع کو تو مانتے ہیں, جانتے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں اس بات کو کہ آخر خدا ایسا تو نہیں کر سکتا کہ انسان کو بنا کے, اور جب انسان ایسی بری مشکل میں پھنس جائے تو خدا ہی ساتھ چھوڑ دے, ہاتھ کھینچ لے. خدا نے کوئی نہ کوئی انتظام تو کرنا تھا. تو یہ خدا کا انتظام ہم سمجھتے ہیں, لیکن یٹ ہم اپنے ریلیجنز میں اور اپنے ان چیزوں سے بڑے باؤنڈیڈ ہیں, تو لوگ اپنے آپ کو بڑا قید سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ڈرتے بھی ہیں اور یٹ وہ قبول بھی کرتے ہیں؟ کیا سچویشن لگتی ہے ان کی آپ کو؟ دیکھیں, اصل میں مسیحیت جو ہے یہ اس کو ہم نے مذہب کے طور پہ اپنے گرد ایک باؤنڈری لگا لی ہے. بے شک اپنے گرد ایک باؤنڈری لگا لی ہے کہ اگر کوئی یہ اپنے آپ کو اناؤنس کرے کہ میں مسیحی ہوں, اور میں اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی نہیں, اس کو مسیح زندگی ہے یہ پرسنل زندگی ہے کہ پرسنل ہم اپنے طور پر کس طریقے سے ایسی زندگی گزارتے ہیں جو خدا کو پسند ہو. تو کوئی بھی شخص جو یہ بات جس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ان کے گناہوں کے لیے ہوا اور خدا نے اس کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ جو زندگی جدا ہو گئی تھی باغ عدن میں وہ ان کو دوبارہ مل جائے,
اور ہم اس بات پر یقین کر کے اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو پھر روح القدس ہماری مدد کرتا ہے، جس کو یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا بلکہ مددگار بھیجوں گا۔ وہ مددگار ہماری مدد کرتا ہے اور ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں۔ یہ مسیحیت کو ہم باؤنڈریز میں نہ باندھیں، کیونکہ خدا کا کلام قید نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک خدا کے کلام کو کوئی قید نہیں ہے۔ اچھا، یسوع مسیح نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے، اگر تم میرا یقین نہیں کرتے تو میرے کاموں سے ہی میرا یقین کرو۔ ایسے کیا کام تھے جن سے وہ اتنا پیٹرنلی اپنے شاگردوں کہتے ہیں میرے کاموں سے میرا یقین کر لو؟ یسوع نے زندگی اپنی 3 سالہ تبلیغ میں بہت سارے کام کیے۔ ٹھیک ہے، اس نے مادی چیزوں کو، جیسے طوفان ہے، ہوا ہے، پانی ہے، سیلاب ہے، انسان کا کنٹرول نہیں، جن پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، پانی کو کہا کہ رک جا، تھم جا، اور طوفانوں کو روک دیا۔ تو یہ خدائی بات ہے۔ پھر یسوع نے کہا وہ ایک جنم کا اندھا آیا تو اس نے کے لیے کیا کیا یسوع نے اپنے تھوک سے مٹی سانی، اس کی آنکھ پہ لگائی اور وہ بینا ہو گیا۔ خدا نے کیا کیا تھا باغ عدن میں؟ ایک پتلا بنایا تھا مٹی کا، اور اس میں جان پھونک دی تھی، تو اس میں روح پھونک دی تھی۔ تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آنکھ جیتی جان بن گئی، وہ دیکھنے لگ پڑی۔ تو جو کام خدا کرتا تھا وہی کام یسوع کرتا ہے۔ میرے پاس ایک ورس ہے، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے۔ یوحنا کی معرفت انجیل کے 5ویں باب کی 21ویں آیت ہے یہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب لازرس بیمار تھا تو یسوع کو پہلے سے اطلاع مل گئی تھی، جی، اور وہ نہیں گئے تھے، جان بوجھ کے رکے ہوئے تھے، ٹھہرے رہے تھے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ روح 3 دن تک تو گھومتی رہتی ہے اور چوتھے دن چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یسوع نے چوتھے دن کا انتظار کیا، اچھا، اور چوتھے دن جا کر اس کو کہا کہ لازرس نکلا، تو وہ نکل آیا۔ تو یہ بات جو تھی نا، یہ یہودیوں کو یہ کہا، انہوں نے کہا کہ اب اس آدمی کا جینا جو ہے مناسب نہیں ہے، اس کا اب زندہ رہنا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ تو یسوع مردوں کو زندہ کرتا ہے، قدرت کی جو مادی چیزیں ہیں ان پہ بھی اپنا کنٹرول رکھتا ہے۔ پھر یسوع جو تھا یہ مستقبل کی باتیں بتاتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں ابھی تھوڑے دن تمہارے ساتھ ہوں، پھر تھوڑے دن بعد تمہیں پھر مجھے دیکھو گے، پھر تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ تو وہ مستقبل کو بھی جانتا تھا، ماضی کو بھی جانتا تھا۔ وہ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ جو ابراہم تھا وہ میرے دن کے انتظار میں تھا، تو وہ ساری باتیں جانتا تھا۔ تو یہی خوبیاں خدا کی ہوتی ہیں اور یہی مسیح میں تھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح جو تھے یہ خدا تھے جنہوں نے تجسم لے لیا تھا۔ اوکے، تو یہ جو آپ نے سارا بتایا ہے، اس سے تو مطلب یہی فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کام ہے، لیکن لوگ تو سننے کو بھی نہیں پاس تیار ہوتے۔ لوگ تو کہتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈریز اور کلام حق کو اپنے مطلب کانوں میں پڑھنا، اور پھر پہلے سے ہی باؤنڈریز لگا دیتے ہیں، بیریئرز لگے ہوتے ہیں کہ یہ تو چینجڈ ہے۔ تو کیا خدا کے کلام میں کوئی چینجز آ گئی ہیں، یا والیوم چینج ہونے سے اور اردو کی گرامیٹک مسٹیکس نکالنے سے لوگوں نے اس کو چینجز کا نام دے دیا ہے؟ پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع نے کہا تھا کہ تم ان سے نہ ڈرو جو جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، بے شک اس سے ڈرو جو جسم اور روح دونوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیا یہ بات یسوع کے الفاظ ہے نا؟ جی، اور کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کوئی گرامر کی لکھنے میں کوئی مسٹیک ہوئی ہو یا ٹرانسلیشن میں کوئی بات، کیونکہ لفظوں کے 2 3 معنی نکلتے ہیں، تو وہ معنی میں دوبارہ اس کو ڈفرینس ہوتا ہے۔ تو حاشیے میں کوئی بات لکھ دی جائے تو اس کو تبدیلی نہیں کہتے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ بہت بہت شکریہ پاسٹر جی، خداوند بہت برکت دے تمام ویورز کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کیا ہم اس راہ کو جانتے ہیں، یا راہ کو جانتے ہوئے بھی ہماری جو ڈیفلیکشن ہے وہ
ہمارے کاموں کی طرف ہے. ہمیں اپنے کام اتنے عزیز ہیں کہ ہم اس کے پیچھے چلتے ہی نہیں. ہم راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں, یا ہم اپنی مرضی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ خداوند ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم نے نجات تو پا لی. کیا ہم ایسے مسیحی ہیں؟ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم شاید اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں, کیونکہ خدا تو پھر محبت ہے, وہ ہمیں معاف کرنے میں قادر ہے. عزیزوں, ان ساری باتوں کو دل میں رکھیے اور خداوند کے کلام کو سیکھیے. پروگرام دیکھتے رہیے مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتے اسی وقت اور اسی جگہ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.